تو حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے ہیں. تو جتنا معاملہ قریب کا ہو حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمارا تو فصل 1400 برس کا ہے، تو اس طرح کا کوئی تصور ہی دل میں نہیں آ سکتا. لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے دبے بام رہ گیا. تو اگر ہم ذرا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کے دیدار سے ہم مشرف ہوتے. تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ تابعی آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے. اب عجیب بات دیکھیے، حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا، ام المومنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کی بات کی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ جان لیجیے ان کا شمار بھی فقہاء صحابہ میں ہے، چوٹی کے فقہاء میں حضرت عائشہ صدیقہ. انہوں نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی. یعنی قرآن متلو ہے، تلاوت کیا جاتا ہے الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے. وہ قرآن مجسم تھے. قرآن ان کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا. تو کھانا خلق اور قرآن. اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا سیرت کے ابواب ہیں. سورہ انفال پڑھیے، یہ غزوہ بدر کا بیان ہے شروع سے آخر تک. یہ ایک باب ہے سیرت النبی کا. آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق. اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے وہ مختلف ہے کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم قرآن پڑھو اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ جائے. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے. لیکن اس کے ساتھ اشتغال جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ دلچسپی، اس کے ساتھ معاملہ، اس کا پڑھنا پڑھانا، 50 سے زیادہ ائمہ دین اور علماء نے ان کا مجموعے 40 حدیثوں کے اپنے مرتب کیے. لہذا یہ ایک کیٹیگری بن گئی الاربعون، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے سلف کے اندر نہ معلوم کتنے لوگوں نے 40 مرتب کی، اور بہت سے لوگوں نے پھر صرف مرتب ہی نہیں کی ہیں، ان کی شروح لکھی ہے. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کے مرتب کرنے والے امام نووی ہیں. نووہ ایک قصبہ تھا دمشق کے قریب. ان کا پورا نام ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی. 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 676 ہجری میں فوت ہو گئے. یعنی میں نے جب حساب لگایا تو کل 45 برس ان کی عمر ہوئی. لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے فاضل. یہ تو ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے. اور تمام 40 جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور یہ امام نووی کی 40. اصل میں 40 نہیں، لفظ 40 ہے، الاربعون النوویہ. لیکن اردو میں ہم فارسی ترکیب سے، آپ بھی جب دیکھیں کہ کتاب چھپ کر آپ کے سامنے آئے 40 نووی، تو یہ فارسی ترکیب کے اعتبار سے اس میں زیر لگا ہوا آپ پائیں گے. تو وہ اصل میں عام فہم کرنے کے لیے جو ہمارے اردو دان لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 برس بعد ان کی پیدائش ہے. 631 ہجری، جبکہ حضور کا انتقال ہے سن 11 ہجری. تو 620 برس کا فصل ہے، اور 676 میں ان کا انتقال ہے. ان کی کتاب ہے 40 نووی جو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے.
اب جو چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں میں اس میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں، اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور دونوں کے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ ایک ہے ختم نبوت کی مہر توڑنے والا فتنہ، نئی نبوت کا دعویٰ۔ یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہا اللہ اٹھا، اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں، اور ویسٹ میں تو بہت بہا اللہ بہائی، یہاں تو آپ زیادہ واقف ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے، وہ ہے قادیانیت کا فتنہ۔ پوری مغربی دنیا آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے، جہاد کو گالی بنا دیا، جہادسٹ، یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ۔ تو یہ جہاد، اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے، اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت کے، مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا، اس کی وجوہات تھی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی، ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا اب تمہارا ہو گیا، تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، آقا بدل گئے، یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا ہو، جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازماً ایک بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، اگرچہ بہرحال مشیت تیز تھی اور کچھ ان کی بھی اجتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھونک دیا تھا مسلمانوں کے اندر جہاد کا۔ ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے، مسلسل جاری رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علماء تھے جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں، جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دارالحرب قرار دے دیا، اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دارالحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جدوجہد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی تحریک۔ میرے نزدیک جو 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، ان کی ریشمی رومال تحریک جو تھی وہ یہی تھی، ایک تدبیر تھی، بہرحال وہ نہیں چلی، ناکام ہو گئی، یہ دوسری بات ہے۔ تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثمانیت باقی تھی، یہ تو 1924 میں ختم ہوئی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1915 کی، کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہے وہ حملہ آور و افواج آئیں، اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو، وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگریز کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں۔ لیکن بات جو تھی، پھر میں کہوں گا مشیت ایسٹی کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ